نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیوپی کے قرآن ٹی وی اور میں ہوں عدنان شوکت۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ایڈیوپی کے قرآن ٹی وی کے دونوں گروپس کو جوائن کرنے والے ساتھیوں کو اپنے گروپس میں خوش آمدید کہوں گا، اور آپ سب کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے گروپ کو جوائن کیا۔ اور اسی طرح سے الحمدللہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو بھی بہت سارے ساتھیوں نے سبسکرائب کیا ہے، اور باقی بھی جو ساتھی ہمارے بیانات سے مستفید ہونا چاہتے ہوں تو وہ ہمارے گروپس کو جوائن کر لیں یا ہمارے یوٹیوب کے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ آج جس موضوع پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ناظرین، وہ موضوع یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ گروپس کے اندر بہت ساری ایسی غلط جو ہیں وہ گروپس کے لنک آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے ویسے بھی فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر پہ کہیں بھی سوشل میڈیا پہ یہ بدکاری کے جو مناظر ہیں یہ بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہیں اس سے برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر تھوڑی سی بات کر دی جائے۔ ایک تو اس میں جو ہے وہ بیسک جو وجہ ہے وہ بتا دی جائے، اور دوسرا اگر اس سے بچا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے، یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتا ہوں کہ جس کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتوں سے زیادہ کوئی اور نہ ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتوں سے زیادہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، عورتوں کو فتنے کا ذریعہ کہا گیا، اور ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا ہے۔ تو آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ عورتوں کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی وہ گمراہی میں پڑے ہیں۔ جیسے ہی کسی عورت کی تصویر جو ہے وہ سامنے آتی ہے یا کوئی ایسے فحاشی کے مناظر سامنے آتے ہیں تو انسان کا ایمان وہ کمزور ہوتا ہے، اور انسان فوراً ہی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن ہر چیز میں شریعت کا پابند ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا پابند ہے، تو وہ ایسی چیزوں سے بچے گا، کیونکہ جیسے قیدی قید کے اندر ہوتا ہے اور اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اسی طرح سے مسلمان دنیا کے اندر ہے تو گویا کہ وہ شریعت کی قید میں ہے۔ شریعت نے جس چیز سے منع کیا وہ اس چیز سے رکتا ہے، شریعت نے جس چیز کا حکم دیا وہ اس کو کرتا ہے، اور کافر چونکہ شریعت کے مطابق نہیں چلتا، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بدنگاہی سے اور ایسی چیزوں سے بچتے رہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں سے بچیں گے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہوگی، یعنی اپنے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے، سوائے اس آنکھ کے جس کو اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے کے وقت بند کر دیا گیا ہو، اور سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں خدمت اسلام میں جاگتی رہی ہو، اور سوائے اس آنکھ کے
جس سے مکی کے سر کے برابر اللہ تعالی کے خوف سے آنسو کا قطرہ گرا ہو۔ قیامت کے دن جس دن بہت ہی وحشتناک منظر ہوگا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی کہ اس کی نجات کیسے ہوگی۔ اس وقت ارشاد فرمایا کہ ہر آنکھ رونے والی ہوگی، یعنی ہر آنکھ میں آنسو ہوں گے، لیکن تین آنکھیں ایسی ہوں گی کہ جن میں آنسو نہیں ہوں گے، جو نہیں روئیں گی۔ ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے کہ جس کو اللہ ذل کی حرام کردہ اشیاء کے دیکھنے سے روک لیا گیا ہو، یعنی بدنگاہی کرنے سے، بد نظری کرنے سے، جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ ذل نے منع کیا، ان چیزوں کو دیکھنے سے جو آنکھ رک گئی تو وہ اس شخص کی آنکھ قیامت والے دن وہ روئے گی نہیں۔ اور دوسرا، جہاد میں جس نے خدمت سر انجام دی اور رات کو پہرے پہ جاگتا رہا تو وہ آنکھ نہیں روئے گی۔ اور اسی طرح سے جس آنکھ سے اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے آنسو بہہ نکلا، وہ آنکھ بھی بروز قیامت نہیں روئے گی۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور یہ جو فحاشی پھیل رہی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ بیان تک میں اپنے ساتھی عدنان شوکت کو اجازت دیجیے۔